أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ رمضان المبارک ایک مقدس مہینہ ہے جس کا انتظار مسلمان سارا سال کرتے ہیں۔ اس مہینے میں دن رات اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جتنی بھی عبادت اور نیک کام کیے جائیں کم ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مقدس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، برے کاموں سے باز نہیں رہتے، بڑوں بزرگ ذمہ داریاں اپنی جگہ، مگر بچوں کی بے چینی اور انتظار قابل دید ہوتا ہے۔ بچوں، ہم آپ کو رمضان کے معنی بھی بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس ماہ کو رمضان کیوں کہا گیا ہے۔ رمضان لفظ رمز سے ہے اور رمز کے معنی ہے جلانا۔ چونکہ اس ماہ میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں یا رمضان گناہوں کی جلا دیتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا گیا ہے۔ بعض اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال ہے کہ چونکہ اس ماہ میں گرمی کی وجہ سے پتھر تپنے لگتے ہیں اور رمز گرم پتھر کو کہتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسے شہر رمضان یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ شہر کے معنی مہینہ کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کی پہلی رات کو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر ماہ مبارک تک بند نہیں کیے جاتے، اور جو بندہ مومن خواہ مرد ہو یا عورت اس ماہ کی راتوں میں نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالی ہر سجدے کے بدلے 1700 نیکیاں اس کے حساب میں لکھ دیتا ہے۔ اس شخص کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایسا مکان تعمیر فرماتا ہے جس کے 1000 دروازے ہیں اور دروازوں کے پٹ سرخ یاقوت سے مرصع ہیں، اور جس شخص نے اول سے آخر تک اس ماہ میں روزے رکھے، اللہ تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور ان روزوں کو دوسرے ماہ رمضان کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے ہر روز جنت میں محل تعمیر کراتا ہے جس کے 1000 سونے کے دروازے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح و شام انتظار کرتے رہتے ہیں، اور ہر سجدے کے بدلے اس کو اتنا تناور سایہ دار درخت عطا ہوتا ہے کہ گھوڑ سوار اس کے نیچے 100 سال تک چل کر بھی فاصلے کو طے نہ کر سکے گا۔ جب رمضان آتا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اے لوگو، تمہیں یہ مہینہ مبارک ہو، کیونکہ یہ مہینہ سراپا خیر و برکت ہے۔ اس کے دن روزے کے اور راتیں عبادت کی ہیں۔ اس ماہ میں خرچ کرنا راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے یقین اور حصول ثواب کی خاطر رات میں قیام کیا یعنی عبادت کی، تو اللہ تعالی اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ رمضان کے 5 حروف ہیں، رے، میم، ضاد، الف اور نون۔ رے سے رضوان اللہ ہے یعنی اللہ کی خوشنودی، میم سے محبت اللہ ہے یعنی اللہ کی محبت، ضاد سے زمان اللہ ہے یعنی اللہ تعالی کی ذمہ داری، الف سے الفت یعنی پیار یا لگاؤ، اور نون سے نور اور نوال ہے یعنی مہربانی اور بخشش۔ ماہ رمضان میں سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، انبیاء گناہ گاروں کی سفارش کرتے ہیں، ماہ رمضان خود بھی گناہ گاروں کی سفارش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت ماہ رمضان کی حرمت باقی رکھے گی وہ رسوا نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسوائی کیسی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں جس نے حرام عمل کا ارتکاب کیا یا کوئی گناہ کیا، شراب پی یا بدکاری کی، اس کا کوئی روزہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آئندہ سال تک اس پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور آسمان والوں کی لعنت ہوگی۔ اور اگر اس عرصے میں یعنی اگلے رمضان تک وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کی کوئی نیکی بھی نیکی کی صورت میں قبول نہ ہوگی۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ خدائے بزرگ و برتر ہمیں رمضان المبارک میں نیک اعمال کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔